السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مصلیان کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، یہ سورہ دہر کی 8 اور 9 نمبر کی آیت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں جس عمل کا تذکرہ کیا ہے وہ عمل اتنا قیمتی ہے، اتنا اہم ہے، اتنا لازمی جز ہے کہ سورہ ملک میں جہنمیوں کا جہاں تذکرہ آتا ہے جہنم میں ڈالے جانے کی بات پر، تو ان کا داروغہ، جہنم کا داروغہ جب ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ جو گناتے ہیں کہ تو یہ ایک عمل ہے جو مومنین کرتے ہیں اور جہنمی نہیں کرتے ہیں، اور جہنمی اس کو گناتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ دہر کے اندر جو ہے وہ بیان کیا کہ مسلمان مومنین وہ ہے جو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے آگے کی آیت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، مومنین یہ کہتے ہیں کہ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ، ہم یہ جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے چہرے کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے نہ ہی تم سے جزا چاہتے نہ شکر چاہتے۔ یہ نہیں چاہتے کہ اس کھانے کے بدلے میں تم ہمارا کچھ کام کر دو، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم اس کے بدلے میں ہمارا شکر ادا کرو۔ کامن ایتھکس یہ کہتی ہے، اخلاق یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی مدد کی تو آپ مجھے کیا کہیں؟ تھینک یو کہیں، جزاک اللہ کہیں، ہے نا؟ آپ کھڈے میں گر رہے تھے، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، شکریہ کہتے ہیں نا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے کیا کیا؟ بچا لیا۔ تو ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی مدد کی تو اس کے بدلے میں وہ میرا کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنین وہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ تم مجھے جزاک اللہ کہو، نہ تم میرا شکر ادا کرو اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی کام کرو۔ مومنین کی صفت یہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن یہ کہے کہ میں نے اسے کھانا کھلایا اور اس نے میرے کھانے کا احسان بھی یاد نہیں رکھا یا مجھے شکریہ تک نہیں کہا، تو اللہ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھلایا۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ مومنین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شکر ادا مت کرو، نہ ہی ہمیں اس کا بدلہ دو۔ وہ کیوں کھلاتے ہیں؟ لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے چہرے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنتیوں سے پوچھے گا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ تمام جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ سوال کرے گا تمام جنتیوں سے، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ تو جنتی کہیں گے اللہ رب العزت آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کر آپ نے کیا کیا؟ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ پوچھیں گے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ تو جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین بالکل ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ تمام نعمتیں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ بھی دی، اور اس سے بڑھ کر بھی آپ نے ہم کو کیا کیا؟ جنت میں عطا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین کہیں گے کیا تم میرا دیدار کرنا پسند کرو گے میرے چہرے کا؟ اور یہ کہہ کہ اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے جو ہے وہ نقاب کو، جو اللہ رب العالمین کے چہرے کو پردہ کیا ہوا ہے، نور کا نقاب، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ ہٹائیں گے، اور جنتی اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھتے رہیں گے۔
اور یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ جو نعمتیں آپ نے ہم کو عطا کی، اس دیدار کے سامنے وہ تمام نعمتیں کیا ہے؟ ہیچ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے چہرے کو چھپائے گا تو جنتی کہیں گے نہیں اللہ رب العالمین ابھی ہمارا دل نہیں بھرا ہے، ہمیں آپ کے چہرے کا کیا کرنا ہے؟ دیدار کرنا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں، ہزاروں سال گزر جائیں گے، جنتی اللہ کے چہرے کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو کیا کرے گا؟ پردہ کرے گا۔ پھر جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمارا دل جو ہے وہ آپ کے چہرے سے نہیں بھرا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ میں تمہیں یہ نعمت دیتا ہوں کہ تم جنت کی جو نعمت استعمال کرنا چاہو کرو، اور جب تمہارا دل چاہے میرے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آ جاؤ، میں اپنے چہرے کا دیدار تمہیں کیا کروں گا؟ عطا کروں گا۔ تو جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار۔ تو مومنین جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ لوجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے کے لیے کھانا کھلا رہے، ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ میرا جزاک اللہ کہیں، لفظ جزاک اللہ بھی مت کہیے، آپ لفظ شکریہ بھی آپ میرا مت ادا کیجئے، میں نے اپنے رب کے چہرے کے لیے کھلایا، مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنا چہرے کا دیدار کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ اور اس کے مد مقابل جب کافرین جہنم میں ڈالے جاتے ہیں تو داروغہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کس جرم میں جہنم میں ڈالے جا رہے ہو؟ تو کافر یہ کہتے ہیں، وہ گناتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو ان گنانوں کے اندر اپنے جرموں کو گناتے ہوئے ایک جرم یہ گناتے ہیں کہ ہم نے یتیم مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارا نہیں۔ دیکھیے باریک سا فرق ہے اس میں اور اس میں، یہاں پر مومن مسکین کو کیا کرتا ہے؟ کھانا کھلا رہا ہے، اور جہنمیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ کھلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس پیسہ ہو، ہر کوئی اتنا مالدار ہو کہ دوسرے کو کیا کر سکے؟ کھلا سکے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے جاننے والے کے پاس پیسہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جاننے والے کو اس بات پر اکسائیے کہ وہ یتیم اور مسکین کو کیا کرے؟ کھانا کھلائے۔ تو جہنمیوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کھلایا تو نہیں، لیکن جس کے پاس پیسہ تھا اس کو بھی اس بات پر نہیں اکسایا کہ وہ کیا کرے؟ یتیم اور مسکین کو کیا کرے؟ کھانا کھلائے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میرے جیب میری تنخواہ 15,000 روپے ہے، میرا گھر کا خرچ نہیں چلتا، میں دوسرے کو کیا کھلاؤں؟ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آج حالات 15,000 کے، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدل دے، لیکن آپ کے تعلقات میں کچھ لوگ ایسے تو ہیں نا جن کی استطاعت کسی کو کھلانے کی ہے، آپ ان کو جا کے کہیے کہ نہیں فلاں گھر ہے، فلاں لوگ ہیں جو کھانے کے لیے ترس رہے، آپ ان کو کیا کیجئے؟ کھانا دیجئے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یتیم کو کھانا کھلانے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، اگرچہ پیسہ آپ کا نہیں گیا، پیسہ تو اس کا گیا مالدار کا، لیکن آپ نے جا کے چونکہ اسے اس بات پر ابھارا کہ آپ یتیم اور مسکین کو کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اتنا ہی دے گا جتنا اس کو دے گا۔ تو جہنمیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، آپ یقین جانیے دین اسلام میں جو شریعت دی ہے اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر اتنا ابھارا جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی گھرانوں کا سب سے مالدار صحابی تھے، حضرت ابوبکر سب سے مالدار صحابی تھے نا، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اپنا پورا مال اللہ کے رسول کی راہ میں، اللہ کے رسول کے قدموں میں کیا کیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نچھاور کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کئی فیملیز کا گھر چلاتے تھے، مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا کہ وہ کئی گھرانوں کا راشن بھرتے تھے۔ اب آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ہماری ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، آپ پر الزام لگا، حضرت عائشہ پر کیا کیا گیا؟ الزام تراشی کی گئی۔ آپ سب کو معلوم ہوگا وہ واقعہ، تہمت حضرت عائشہ پر لگائی گئی۔ تو جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی اس میں وہ گھرانے بھی شامل تھے جن کی کفالت کون کرتا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کو جب پتہ چلا کہ میری بیٹی پر یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، میری بیٹی پر یہ لوگ الزام لگانے میں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انسان تھے نا، تو غصے میں کہا کہ میں آج سب ان کا خرچ نہیں اٹھاؤں گا۔ انسان تھے، بیٹی خون ہوتا ہے نا، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اولاد، اس کے اوپر وہ بھی بیٹی پر الزام لگایا جائے، تہمت لگائی جائے تو کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں ان کا خرچ
نہیں اٹھاؤں گا, میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کا خرچ نہیں اٹھاؤں گا. تو فوراً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی. کیا آیت نازل فرمائی؟ کہ ابو بکر اللہ کے لیے کھلا رہے تھے کہ کسی اور کے لیے کھلا رہے تھے. اور فوراً جیسے حضرت ابو بکر کو قرآن کی وہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پہلے بھی اللہ کے لیے کھلا رہا تھا اور ابھی بھی اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں, اللہ کی قسم آگے بھی اللہ کے لیے کھلاؤں گا, اگرچہ وہ میری بیٹی پر الزام کیوں نہ لگا. تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر قسم کھاتے کہ میں نہیں کھلاؤں گا, اور اللہ رب العالمین آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ ابو بکر تم کس کے لیے کھلا رہے تھے؟ کہ وہ تمہارا سپورٹ کرے, تمہارے ساتھ کھڑے رہے, تم پر کوئی مصیبت ہے اس کے لیے کھلا رہے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے تھے؟ تو بہتان لگنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم ان کو کیا کرو, کھانا کھلاؤ. کتنی بڑی بات قرآن نے کہی, کتنی بڑی بات شریعت نے کہی کہ آپ یتیموں اور مسکینوں کو کیا کریں, کھانا کھلائیں. دین اسلام شریعت میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک نہیں کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں پر بلا کے کیا کیا, یتیم اور مسکینوں کو جو ہے وہ کفالت کی اور ان کو جو ہے وہ کھانا کھلایا. ہمارے بمبئی کے اندر بھی جو ہے وہ یہ کلچر عام تھا ماضی میں, پاسٹ میں, لیکن اب دھیرے دھیرے یہ کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے گھروں میں بھی یہ کلچر عام تھا لیکن اب یہ کلچر کیا ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. کیسے عام تھا؟ بمبئی جو لوگ گئے ہوں گے, یہاں تو سب لوگ بمبئی گئے ہوں گے, ہم بمبئی میں بیٹھے ہیں. بمبئی میں ہوٹلوں کے باہر جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں, لائن لگا کر, مزدور طبقہ جو ہے لائن لگا کے کیا کرتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے نا, اور ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میری طرف سے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا دو, 10 لوگوں کو, 15 لوگوں کو کیا کر دو. ہمارے ممرہ میں بھی اس طرح کی ہوٹل اسٹیشن کی سائٹ موجود ہے, اگر آپ گئے ہوں گے تو نوٹس کریں آپ. لوگ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ وہ کلچر بھی کیا ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنے گھروں میں لوگوں کو بلا کے کھانا نہیں کھلاتے, جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یتیم اور مسکین کا تمہارے کھانوں میں, تمہارے مال میں کیا ہے, حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے, مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہجرت کر کے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اللہ کے رسول کے پاس اب مال جو مکہ میں تھا وہ مال تو موجود نہیں تھا, ہجرت کر آئے تھے. ایک صحابی اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کہلوا کے بھجواتے ہیں کہ آج ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے, گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں کر کے. تو تمام امہات المومنین کے پاس قاصد جاتا اور پوچھتا ہے, تمام امہات المومنین کہتے ہیں کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاصد سے کہتے ہیں, مطلب صحابہ سے کہتے ہیں, یہ میرا مہمان ہے, کیا کوئی اسے کھانا کھلائے گا آج؟ یہ میرا مہمان ہے, کیا کوئی اسے کھانا کھلائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں انہیں کیا کروں گا, کھانا کھلاؤں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اپنے گھر کے دروازے کے باہر ان کو کھڑا کرتے ہیں اور گھر میں اندر جاتے ہیں اور اہلیہ سے کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اہلیہ کہتی ہے ہاں گھر میں کھانے کے لیے ہے, لیکن کچھ پرانی باسی سوکھی روٹیاں ہیں جسے آج ہم بچوں کو کھلا دیں گے, اور میرے اور آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. اتنا ہی روٹی ہے جس سے پیٹ کس کا بھر سکے, بچوں کا بھر سکے. مجھے اور آپ کو آج رات میں کیا کرنا پڑے گا, بھوکا سونا پڑے گا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کر آیا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا, اللہ کے رسول نے کہا کہ کون کھلائے گا, میں نے وعدہ کیا میں کھلاؤں گا. تو ایک کام کرتے ہیں, بیوی فوراً کہتی ہے ایک کام کرتے ہیں, میں بچوں کو تھپ تھپا کے کیا کرتی ہوں, سلا لیتی ہوں, آپ مہمان کو اندر کھانے کے لیے لے کے آ جائیے. شوہر کہتے ہیں کہ کھانا تو ایک ہی سوکھی روٹی ہے, ہم دو لوگ کھائیں گے تو نہ میرا پیٹ بھرے گا نہ مہمان کا پیٹ بھرے گا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک کام یہ کرتا ہوں کہ جب میں بچے کو گھر میں, جب میں مہمان کو گھر میں لے آؤں گا تو تم بچوں کو تھپ تھپا کے سلا دینا, اور جب تم کھانا تیار کر لو, تشتری تیار کر لو گی, تو جب تم لے کر آؤ گی باہر, جب میرے ہاتھ میں دو گی اور میں جب مہمان کے سامنے رکھوں گا تو غلطی سے تم سے جو ہے نا چراغ جو ہے وہ گرا دینا تم, تاکہ گھر میں روم میں کیا ہو جائے, اندھیرا ہو جائے, کچھ دکھائی نہ دے. اور مہمان سے میں کہوں گا آپ کھانا شروع کریں, مہمان روٹی کھانا شروع کرے گا, میں بھی مہمان کے سامنے جو ہے وہ کھانے کی ایکٹنگ کروں گا کہ مہمان کو ایسا محسوس ہو کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں, کھانا کھا رہا ہوں. دونوں نے یہ پلاننگ کی, میاں اور بیوی نے اس پلاننگ کے تحت عمل کیا, بچوں کو سلا دیا, مہمان کو گھر میں لے کر آئے, مہمان کے سامنے تشتری رکھی, بیوی اندر کے روم میں موجود تھی, بیوی کے ہاتھ سے چراغ گر جاتا ہے, گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے. صحابی مہمان سے کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیے, اور یہاں صحابی زبان چلا رہے, منہ چلا رہے, اس طرح آواز نکال کر مہمان کو اس بات کا احساس دلا رہے کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں, جبکہ وہ صرف اور صرف کیا کر رہے تھے,
نقل کر رہے تھے تاکہ مہمان کو لگے میں کیا کر رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں. اور مہمان نے پیٹ بھر کے جو ہے وہ سوکھی روٹی کیا کی، کھا لی. مہمان کو مہمان خانے مسجد نبوی میں جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں. اب وہ صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کل رات میں تم نے کیا کیا؟ وہ صحابی تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کیا میں نے؟ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم نے کیا اللہ اس سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی. تم نے جو کل رات میں عمل کیا اللہ اس سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے آیت نازل فرما دی کہ یہ اپنی جانوں پر اپنی مالوں پر جو ہے کس کو سبقت دیتے ہیں؟ اپنے مومنین بھائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ سبقت دیتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں یہ عمل تو میرے اور میرے بیوی کے بیچ میں تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا آیت بنا کر، اور رہتی دنیا تک کے قیامت تک کہ میں اور آپ اس آیت کی کیا کرنے والے ہیں؟ اب تلاوت کرنے والے ہیں. یہ اصحاب کرام کا جذبہ تھا مسکینوں کو اور مہمانوں کو کھانا کھلانے کا. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہم لوگوں کو کیسے کھانا کھلاتے. کیا ہم مسکینوں اور یتیموں کا حق نکالتے اپنے مال میں سے؟ کیا ہم اسی طرح اپنے مال کے حصے کرتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام نے کیا؟ کیا ہم کسی گھر کی کسی یتیم کی کفالت لیتے ہیں؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی استطاعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن تو یہ بھی ہم کو آپشن دیتا ہے نا کہ آپ نہیں کر سکتے تو جو کر سکتا ہے آپ اس سے جا کے کیا کیجئے، بات کیجئے کہ آپ فلاں گھر کی، فلاں بچے کی، فلاں جو ہے وہ گھرانے کی جو ہے کیا کر لیں، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اس کے برابر بھی کیا کرے گا، اجر عطا کرے گا. یہ ہے دین اسلام کی شریعت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس ہے کم از کم تم اس کو کیا کرو، کھانا کھلانے پر مارو. اور اس کے مد مقابل جو دوسرے ادیان ہیں، جو دوسرے دین ہیں، جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، میں کسی مذہب پر یا کسی دین پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام کھانے پر اتنا سٹریس دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ یہ ہے کہ آج غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر لوگ ایک بریڈ کے ٹکڑے کے لیے ترس ترس کر بچہ جو ہے بھوک سے بلک بلک کر جان دے دیتا ہے. لائن لگا کر لوگ کھڑے ہیں، قطار میں لائن لگا کر کھڑے ہیں، ابھی ایک بریڈ کا ٹکڑا ملے گا کھانے کے لیے، اور جو ہے وہ آج کے زمانے کا فرعون ان بھوکے لوگوں کی لائنوں پر کیا کر رہا ہے، گولی چلا رہا ہے. ہتھیار ایک ہوتا ہے نا، جنگ ہوتی ہے تو میرے پاس بھی ہتھیار، آپ کے پاس بھی ہتھیار، تو ہتھیار والے کو کیا کرے، مارے. ایک بھوکے نہتے بچے لائن میں کھڑے ہیں، عورتیں لائن میں کھڑی ہیں، کھانے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، ایڈ مل رہی ہے، اس ایڈ کے لیے لائن میں کھڑے، اور ان پر کیا کر چلائی جا رہی ہے، یہ کہہ کر چلائی جا رہی ہے کہ ہم کو خطرہ ہے کہ یہ کھا پی کے تگڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم پر کیا کریں گے، حملہ کریں گے. اقوام متحدہ کہتی ہے ابھی 1.5 سال کے اندر میں یہ پچھلے 50 سال کی تاریخ نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ 1.5 سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ سویلین فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مارے گئے. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے. اور ان 1 لاکھ میں سے 70% لوگ عورتیں اور بچے ہیں، 70% وومنز اینڈ چائلڈ ہے، جن کو نشانہ بنا بنا کر کیا گیا، مارا گیا. اور صرف گولی سے نہیں مارا جا رہا، اب تو بھوک اور پیاس سے کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں ایک طرف تو یہ دین جو کھانے پر اتنا ابھار رہا ہے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ وہ دوسروں کو کھانے پر نہیں ابھارتے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا کھانا چھوڑ کر آپ دوسرے کو کیا کریں، کھانا کھلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جنگ ہوئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، قیدی آئے اللہ کے رسول کے ساتھ، قیدی آئے، جنگی قیدی اللہ کے رسول کے پاس ہے. کیا کیا اللہ کے رسول نے ان جنگی قیدیوں کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بدر کے جنگی قیدی آئے، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے اصحاب کرام کے گھرانوں پر بانٹ دیے. ایک صحابی اس گھر میں، ایک قیدی اس گھر میں، ایک قیدی اس گھر میں، ایک قیدی اس گھر میں، اور کہا کہ تم ان کا خیال رکھو گے. صحابہ نے کیسے خیال رکھا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے. ہم کھجور کھا کے اپنی بھوک مارتے تھے اور وہ جو قیدی تھے انہیں جو ہے روٹیاں کھلاتے تھے. کھجور تو وہاں کی عام غذا تھی، روٹی جو ہے وہ رائل غذا تھی، روٹی ملنا مطلب بڑی بات تھی. تو جو روٹی ہمارے پاس ہوتی تھی وہ روٹی ہم کس کو کھلاتے تھے؟
قیدی کو کھلاتے تھے، جنگی قیدی جو جنگ میں اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جس نے تلوار اٹھائی، جس نے ہتھیار اٹھائے، وہ جب قیدی بنا کر لایا گیا تب اسے روٹی کھلائی جا رہی ہے، اور جس نے قید کیا ہے وہ کیا کھا رہا ہے؟ کھجور کھا رہا ہے۔ تو مثال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی کہ جنگی قیدی بھی ہوگا تو اسے کھانا کیا کیا جائے گا؟ اچھے سے اچھا جو ہے وہ کھلایا جائے گا۔ اس کے مد مقابل آج امن کے علم بردار بنتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم کیا کرنے والے ہیں؟ امن لانے والے ہیں۔ یہ امن ہے؟ یہ دنیا کا امن ہے؟ آپ اس امن کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں؟ 1,00,000 سویلینز مارے گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پوری جنگ میں صرف 1,00,000 مارے نہیں گئے، میرے جملوں پر آپ غور کیجئے، جنگ میں تو کئی لاکھ مارے گئے، کئی اور بھی مارے گئے، لیکن سویلینز کسے کہتے ہیں؟ سویلینز کسے کہتے ہیں؟ عام شہری، عام لوگ مارے گئے، 1,00,000 عام لوگ مارے گئے۔ اس 1,00,000 میں سے 70% بچے اور خواتین تھے، باقاعدہ نشانہ بنا کے جو ان کو مارا گیا، اور صرف گولی نہیں بلکہ اب تو بھوک اور پیاس سے ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مارا جا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایک میسج دیں کہ ہم یہ امت ہے کہ ہم قیدیوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم مسکینوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں بیٹھا ہر شخص آج اس بات کا عہد کرے، کسی ایک مسکین کو ہم اپنی کمائی سے 500 روپیہ ہی دن کی کمائی کیوں نہ ہو، یا 500 روپے کی کمائی کیوں نہ ہو، لیکن ایک مسکین کو، ایک غریب کو ایک دن کا کھانا کم از کم اپنی کمائی سے کیا کریں گے؟ کھلائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، لیطعمکم، ہم تمہیں کیوں کھلاتے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کی چہرے کے لیے۔ اور اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں کھانا کھلا رہا ہوں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو ایک فلسطینی کو کھانا کھلا، اپنی مدد سے، اپنی مدد ان پر نازل فرما، اور ان کے لیے کھانے کا کیا کر؟ انتظام فرما۔ ہم تو اتنے بڑے بے حس ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، جس میں بھی شامل ہوں، غزہ 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 اتنی بار بولا گیا، ہم نے اتنی نیوز دیکھ لی کہ اب ہماری حس مر گئی ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک عام معمول بنا لیا ہم نے، اب تو خبریں آتی ہے تو ہم لوگ سکرول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، مطلب یہ ہمارے دین کے معاملات کا حصہ بن گیا، اچھی بات، سکرول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، حالات بد سے بدتر ہے۔ آپ یقین جانیے وہ جو قربانی دے رہے ہیں، ایک فلسطینی، ایک غزہ کا آدمی، ایک شہری جو اپنی جان دے رہا ہے، وہ میرے اور آپ کے بدلے میں اپنی جان دے رہا ہے۔ قبلہ اول صرف ان کا نہیں ہے، قبلہ اول سب کا ہے۔ قبلہ اول میرا بھی ہے، وہ قبلہ اول آپ کا بھی ہے۔ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں۔ وہ اپنے شہر فلسطین کے لیے اپنی جان نہیں دے رہے۔ اگر انہیں اپنے شہر فلسطین کے لیے جان دینا ہوتا تو 2 اسٹیٹ پالیسی تو تھی، ابھی بھی دے رہی ہے 2 اسٹیٹ پالیسی، ایکسیپٹ کر لیا ہوتا انہوں نے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم 2 اسٹیٹ پالیسی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیں 2 اسٹیٹ پالیسی کا ایکسیپٹ کرنے سے فائدہ کس کا ہے؟ غزہ اور فلسطینیوں کا فائدہ ہوگا نا۔ جنگ کے حالات کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، ان کو کھانے پینے کو ملے گا، لیکن مسجد اقصیٰ کیا ہو جائے گی؟ ان کے کنٹرول میں چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مر جائے، ہماری جانیں چلی جائے، ہمارے بچے بیوہ، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائے، ہمارے بچے یتیم ہو جائے، چلے گا، لیکن قبلہ اول ان کے قبضے میں ہم نہیں دیں گے۔ تو قبلہ اول کی حفاظت کی جنگ وہ جو لڑ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے بدلے میں لڑ رہے ہیں۔ ایک فلسطین اگر وہاں شہید ہو رہا ہے تو وہ میرے بدلے میں اپنی جان کیا کر رہا ہے؟ وہاں دے رہا ہے۔ تو کم از کم اس کی جان کا احترام کرتے ہوئے احساس تو ہم میرے اور آپ کے دلوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ احساس ہی مر گیا، اگر وہ احساس مر گیا تو ایمان ہمارے دلوں میں مر گیا۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر احساس مر گیا تو دل کا ایمان مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن میں بھی اگر خروچ آتی ہے تو پورا جسم اس درد کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں احساس نہیں پیدا ہو رہا اپنے غزہ اور فلسطین کے بھائیوں کے تعلق سے، ان کے شہداء کے تعلق سے، ان کے بھوکوں کے تعلق سے، آپ کے دل سے ایمان مر چکا ہے، آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ یہ میں بڑے ہی، آپ یقین جانیے، بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، صرف بولنے کے لیے یا صرف لفظی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں صرف آپ نام کے مسلمان، آپ کا ایمان دل میں سے ختم ہو گیا،
کیونکہ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ اگر انگوٹھے میں بھی کانٹا چبھے گا تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرے گا. اگر آپ کے دل میں درد نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اس جسم کا حصہ نہیں ہے. تو کم از کم اپنے ان بھائیوں کے درد کو کیا کریں, محسوس کریں, اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں, اپنے بچوں کو ان کے بارے میں یاد دہانی کرائیں, اپنے بچوں کو وہاں کے حالات کے بارے میں, اپنی فیملی کو, اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی والدہ کو وہاں کے حالات کے بارے میں کیا کریں, بتاتے رہیں, تاکہ وہ چیز ہمارے دل اور دماغ میں تازہ رہے, ہم کو یاد رہے کہ وہ ہمارے بدلے میں کیا کر رہے ہیں, وہاں پر قربانی دے رہے ہیں. ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ان کے لیے کیا کریں, دعا کریں کہ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما, اللہ تعالیٰ ان کی استقامت میں ان کو اور استقامت عطا فرما, اللہ ان کی استقامت کو قبول فرما, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا فرما. تو آج اس بات کا عہد کر کے اٹھے کہ ہم آج کسی ایک مسکین کو, آج کسی ایک فقیر کو اپنی حلال کمائی سے جو ہے کچھ نہ کچھ کھانا کھلائیں گے, اور اللہ سے اس بات کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہاں پر ایک فلسطینی کو, ایک ہمارے مسلمان بھائی کو, غزہ کے مسلمان بھائی کو جو اس کے بدلے میں تو کیا کر, کھانا کھلا. کیا کر رہے ہیں مصر والے, کیا کر رہے ہیں, بارڈر بند کر دی گئی, ایڈ پہنچانا بند کر دیا گیا, فائرنگ کر دی گئی. کیا کر رہے ہیں, ویڈیوز آپ کے سامنے آئے, 15 دن 20 دن ہو چکے ان ویڈیوز کو سامنے آئے ہوئے. کیا کر رہے ہیں بیچارے, ایمانی حمیت زندہ ہے نا, بوٹلوں کے اندر کھانے کی پیکٹ ڈال رہے ہیں اور سمندر میں, دریا میں چھوڑ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہتے بہتے غزہ کے لوگوں تک کیا ہو جائے, کنارے پہ پہنچ جائے, تو وہ لوگ وہاں پر کھانا کیا کر لیں گے, حاصل کر لیں گے. ابھی ہمارے پاس تو وہ کیفیت نہیں, تو کم از کم دعا کا ہتھیار تو ہمارے پاس کیا ہے, موجود ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو ہے وہ خیر بیان فرمائے اور ہمارے ایمانی حمیت کو جو ہے وہ زندہ فرمائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرما دے, اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرما, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت سے نواز, ایمانی حمیت ہمارے دل میں پیدا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں مسجد اقصیٰ کی محبت پیدا فرما دے, قبلہ اول کا احترام پیدا فرما دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.